بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باجوڑ میں فائرنگ، مقامی مسجد کا پیش امام شہید۔ تفصیلات کے مطابق باجوڑ کی تحصیل خار کے علاقے شین کوٹ میں مسلح افراد نے فائرنگ کر کے امام مسجد کو شہید کر دیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ مقامی مسجد کے پیش امام مولانا طلعت محمد سکنہ شین کوٹ مغرب کی نماز پڑھانے مسجد جا رہے تھے کہ طاق میں بیٹھے مسلح افراد نے گولیاں چلا دیں۔ مولانا طلعت محمد موقع پر شہید ہو گئے۔ قاتل موقع سے فرار ہو گئے۔ پولیس نے تفتیش شروع کر دی ہے۔ نیشنل پروکیورمنٹ کمیشن نے 7 ارب افغانی مالیت کے 25 منصوبوں کی منظوری دے دی۔ تفصیلات کے مطابق افغانستان کے رئیس الوزراء کے معاون اقتصادی امور ملا عبدالغنی برادر اخند کی سربراہی میں آج نیشنل پروکیورمنٹ کمیشن کے باقاعدہ اجلاس میں تقریباً 7 ارب افغانی کے 25 مختلف منصوبوں کی منظوری دی گئی ہے۔ منظور شدہ منصوبوں میں پاشدان، شاہ عروس اور کمال خان ڈیموں کے باقی ماندہ کاموں کی تکمیل، قندھار، بلخ اور بادغیس میں لوگوں کو پینے کے پانی کی فراہمی، مختلف صوبوں میں شہریوں کو ضروری بجلی کی فراہمی، اعلیٰ معیار اور تیز رفتار انٹرنیٹ کی سہولت کی فراہمی، تعلیمی شعبے اور دیگر متعدد منصوبے شامل ہیں، جن سے ایک طرف عوام کو سہولت فراہم ہوگی جبکہ دوسری جانب ہزاروں شہریوں کو روزگار کے مواقع بھی میسر آئیں گے۔ افغان مہاجرین کے ساتھ پاکستانی حکومت کا رویہ ناقابل برداشت ہے۔ تفصیلات کے مطابق افغانستان کے وزیر دفاع مولوی محمد یعقوب مجاہد نے پولیس کی گریجویشن تقریب میں پاکستان میں افغان مہاجرین کے ساتھ پاکستانی حکومت کے رویے کے بارے میں کہا کہ افغان مہاجرین کے ساتھ پاکستان کی جانب سے افغان مہاجرین کے خلاف وحشیانہ سلوک ناقابل برداشت ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بہت بڑی زیادتی اور ظلم ہے اور سفاکانہ اقدام ہے، اسے کسی طور پر جائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ہم عالمی برادری، اقوام متحدہ کے ساتھ ساتھ پاکستان کے سیاستدانوں اور عوام سے کہتے ہیں کہ وہ مہاجرین کے ساتھ ہونے والی اس زیادتی کو روکنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ دونوں ملکوں کے درمیان شدید کشیدگی کا باعث بن رہی ہے۔ انہوں نے پاکستان میں موجود دولت مند افغان تاجروں سے درخواست کی کہ وہ اپنے اثاثے افغانستان منتقل کریں۔ ادھر دوسری جانب امارت اسلامیہ افغانستان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے پاکستان میں افغان مہاجرین کے ساتھ ناروا سلوک کو ناقابل قبول قرار دیا۔ ذبیح اللہ مجاہد نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر لکھا کہ پاکستان میں افغان مہاجرین کے ساتھ سلوک ناقابل قبول ہے اور پاکستان کو اس سلسلے میں اپنے لائحہ عمل پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اسی طرح اقوام متحدہ نے ملک سے 10 لاکھ سے زیادہ غیر قانونی تارکین وطن کو نکالنے کے لیے وقت مقرر کرنے سے متعلق پاکستانی منصوبے کی مخالفت کرتے ہوئے کہا ہے کہ تارکین وطن کی واپسی رضاکارانہ اور بغیر کسی دباؤ کے ہونی چاہیے۔ واضح رہے کہ پاکستان نے منگل کے روز ہی تمام غیر قانونی تارکین وطن کو 1 نومبر تک ملک سے نکل جانے کے لیے 1 ماہ کی ڈیڈ لائن مقرر کرنے کا اعلان کیا تھا۔ پناہ گزینوں سے متعلق اقوام متحدہ کے ادارے UNHCR کے ہائی کمشنر کے ترجمان قیصر خان افریدی نے کہا ہے کہ پناہ گزینوں کی میزبانی کرنے کے حوالے سے پاکستان کے کردار کو عالمی سطح پر تسلیم کیا گیا ہے، تاہم اسے فراخ دلی کے لیے مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 13 لاکھ افغان رجسٹرڈ مہاجرین کی حیثیت سے پاکستان میں رہتے ہیں، جبکہ مزید 8,80,000 کو پاکستان میں رہنے کی قانونی حیثیت حاصل ہے۔